اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنس، نو، فصل اور ان کی تقسیمات کے بعد آج ہم پڑھیں گے صنف کس کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کی ابتدا ہم کریں، یہاں ایک ذرا نوٹ لگا لیں، اس کے بعد ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ گزر چکا ہے، لکھا ہاں، گزر چکا ہے کہ فصل جنس کو تقسیم کرتی ہے، فصل جنس کو تقسیم کرتے، ناطق کرے گی نا، حیوان اور غیر ناطق، حیوان ناطق اور حیوان غیر ناطق۔ فصل جنس کو تقسیم کرتی ہے اور اس کی تنویع کرتی ہے انواع متعددہ کی طرف۔ اور اس طرح وہ عرضی عام کی منزلت پر ہے۔ وہ عرضی عام کی منزلت پر ہے۔ تو عرضی عام کی منزلت پر ہے سے اس سے مطلب سمجھ میں آیا؟ ہم نے پہلے ذاتی اور عرضی میں تقسیم کیا ہے نا، تو ہم نے کہا فصل کس کی منزلت پر آ گئی؟ عرضی عام کی منزلت پر، لیکن کلی ذاتی ہے۔ فصل کلی ذاتی ہے نا، لیکن کلی ذاتی ہے۔ اسی طرح خاصہ بھی عرض عام کو تقسیم کرتا ہے۔ اور اس کا ایک حصہ ایک جگہ کر دیتا ہے اور دوسرا حصہ دوسری جگہ۔ لکھا ایک جگہ کر دیتا ہے اور دوسرا حصہ دوسری جگہ۔ اور یہی چیز مصنف صنف میں بتانا چاہ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں عبارت کو۔ تقدم ان الفصل، گزر چکا ہے کہ فصل یقوم النوع، نوع کی کیا ہوتی ہے؟ مقوم ہوتی ہے۔ وَيُمَيِّزُهُ عَنْ أَنْوَاءِ جِنْسِهِ، اور جو اس کے جنس کی انواع ہوتی ہیں ان سے وہ کیا کرتی ہے؟ اسے تمیز دیتی ہے، الگ کرتی ہے۔ مثلا حیوان جنس ہے، حیوان کے تحت جتنی انواع ہیں، چاہے وہ فرس کی ہو، فیل کی ہو،
صحیح ہے، اسد کی وہ سب حیوان ہے نا، ان میں سے فصل کیا کر رہی ہے، اس کو الگ کر رہی ہے. ای یقسم ذالک الجنس، یعنی وہ اس جنس کو کیا کرتی ہے، تقسیم کرتی ہے. او فقل، یا اس طرح سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یونوع الجنسا، یا جنس کی کیا کرتی ہے، تنویع کرتی ہے. مثال لکھ لیں، کالناطق والساحل. کالناطق والساحل. اما الخاصۃ، لیکن خاصہ کیا ہوتا ہے مولانا، کہہ رہے اما الخاصۃ فانها لا تقوم الكلی الذي تختص به قطعا. صحیح ہے، کہہ رہے لیکن جو خاصہ ہوتا ہے وہ کلی کا مقوم نہیں ہوتا، وہ کلی جس سے وہ مخصوص ہوتا ہے اس کا مقوم نہیں ہوتا. یعنی جس کا وہ خاصہ ہوتا ہے اس کے لیے مقوم نہیں ہوتا. واحد انسان کا خاصہ ہے تو ظاہر انسان کے لیے مقوم نہیں ہے. یہاں قطعاً کے بعد لکھ لیں، کیونکہ یہ کلی عرضی ہے، کیونکہ یہ کلی عرضی ہے، کلی ذاتی نہیں ہے. کیونکہ یہ کلی عرضی ہے، کلی ذاتی. کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم یہ بات، خاصہ کے بارے میں. ارے بھائی یہیں سے بات شروع ہوئی نا، اما الخاصۃ فانها لا تقوم الكلی الذي تختص به قطعا. صحیح ہے، وہ اس کا مقوم نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ یہ عرضی ہے، ذاتی نہیں ہے. جو ذاتی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، مقوم ہوتا ہے نا. الا انہا یعنی ان الخاصۃ، خاصہ تمیزہ عن غیرہ، اسے تمیز دیتا ہے دوسروں سے. غیر الکلی لکھ دیں. جیسے کاتب، ای انہا تقسم ما فوق ذلك الکلی، تو اس کلی کے ما فوق جو ہوتا ہے اسے وہ کیا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے. فہیہ سے مراد کون ہے، فہیہ یعنی الخاصۃ. کالفصل من هذه الناحیة، اس جہت سے وہ کیا ہے، فصل کی طرح ہے. فی کونہا یعنی کون الخاصہ، تقسم الجنس، خاصہ بھی جنس کو کیا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے. تو فصل جنس کو تقسیم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اوپر ہم نے کیا کہا، فصل جنس کو تقسیم کرتا ہے تو خاصہ بھی جنس کو تقسیم کرتا ہے. لکھیے کاتب یقسم الحیوان، لکھیے کاتب یقسم الحیوان.
حیوان کاتب ولا کاتب. وتزيد عليه وتزيد عليه الفصل یعنی خاصہ جو ہے فصل سے زیادہ ہوتا ہے کس بارے میں؟ فصل کس کو تقسیم کرتا ہے؟ کس کو کرتا ہے؟ کلی کو. جنس کو. فصل کس کو تقسیم کرے گا؟ جنس کو. ہم نے کہا حیوان کیا بنا؟ ناطق اور غیر ناطق. خاصہ کو کیا ہوا؟ خاصہ نے کس کو تقسیم کیا؟ جنس کو کیا کہ نہیں کیا؟ بھائی حیوان کاتب اور حیوان لا کاتب. تو حیوان جنس ہے، اس نے جنس کو بھی تقسیم. وتزيد عليه یعنی علی الفصل، فصل سے اس میں زیادہ ہوتا ہے مولانا. بأنها نہ کہاں گیا مولانا؟ ہاں بأنها ہے بأن الخاصة تقسم العرض العام ايضا کہ خاصہ عرض عام کو بھی تقسیم کرتا ہے. تو زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں سمجھے مولانا؟ جنس کا کام، فصل کا کام کیا ہے؟ خالی جنس کو تقسیم کرے گا. صحیح ہے. خاصہ کیا کرے گا؟ جنس کو بھی تقسیم کرے گا اور عرض عام کو بھی تقسیم کرے گا. تو خاصہ میں اضافہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ آگے لے لیں. کل موجودی لا فی موضوعن، کل موجودی لا فی موضوعین. یہ کس کا وہ ہے مولانا؟ جوہر کا. الذی یقسم الموجود جو موجود کو تقسیم کرتا ہے الی جوہر و غیر جوہر. یہ فصل کس کی ہے مولانا؟ موجود لا فی موضوع جوہر کی. صحیح ہے. کل موجود لا فی موضوع، موجود لا فی موضوع فصل ہے کس کی؟ جوہر کی. الذی یقسم الموجود جو موجود کو تقسیم کر رہا ہے الی جوہر و غیر جوہر. وتزيد عليه یعنی علی الفصل. تزيد عليه بڑھا لیں یہاں پہ مولانا علی الفصل ايضا. بأن الخاصة تقسم كذلك النوع، اسی طرح نوع کی بھی تقسیم کرتا ہے. وذلك اور یہ کب ہوتا ہے؟ عندما تختص ببعض افراد النوع كما تقدم کہ جب وہ مخصوص ہوتا ہے نوع کے بعض افراد سے جیسا کہ گزر چکا ہے. کالشاعر المقسم للانسان، شاعر جو تقسیم کرتا ہے کس کو؟ انسان کو. انسان شاعر اور لا شاعر کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ تو انسان کیا ہے مولانا؟ نوع ہے کہ جنس ہے؟ انسان نو ہے. نوع ہے. وهذا التقسيم للنوع يسمى في اصطلاح المنطقيين تصنيفان. کہہ رہے ہیں یہ جو نوع کی تقسیم ہوتی ہے تو منطقی کی اصطلاح میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تصنیف کہا جاتا ہے. وكل قسم من النوع يسمى صنفان. تو نوع کی جو بھی قسم ہوگی اسے کس نام سے یاد کیا جائے گا مولانا؟ صنف کے نام سے یاد کیا جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ فالصنف مولانا شوف، فالصنف كل كلي اخص من النوع، ہر کلی جو نوع سے کیا ہو؟ مخصوص ہو. اب نوع کے بعد بڑھا دیں اما اخص من الجنس، اما اخص من الجنس.
وَيَشْتَرِكُ مَعَ بَاقِي أَصْنَافِ النَّوْعِ، اور جو نوع کی باقی اصناف ہوں گی ان کے ساتھ شریک ہوتی ہے فی تمام حقیقتها، اس کی تمام حقیقت میں. جب ہم نے انسان کی تقسیم کی شاعر اور لا شاعر میں، تو جو شاعر ہو چاہے لا شاعر ہو، اس میں انسانیت ہے یا نہیں ہے؟ تو تمام چیزوں میں وہ کیا ہوگی؟ شریک ہوگی. وَيَمْتَازُ عَنْهَا بِأَمْرٍ عَارِضٍ، حقیقت میں شریک ہے لیکن امر عارض سے کیا ہو رہی ہے؟ وہ ممتاز ہو رہی ہے. خارج عن الحقیقہ، اور وہ امر عارض جو اس کی حقیقت سے کیا ہوتا ہے؟ خارج ہوتا ہے. یعنی اس کا کاتب ہونا، اس کا شاعر ہونا اس کے وجود کے لیے ضروری ہے، یا صرف اور صرف عارض ہوتی ہے یہ چیز؟ عارض ہوتی ہے. آئے سمجھ میں؟ تو کیا ہمارا خلاصہ کیا ہوا مولانا؟ فصل کی خصوصیت کیا ہے؟ تقسیم کرنا جنس کو تقسیم کرتی ہے. خاصے کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ وہ جنس اور عام کو اور عرض عام کو، صحیح ہے. اور خاصہ اور کیا کرتا ہے؟ کہا یہ خاصہ یہ کرتا ہے کہ یہ نوع کو بھی تقسیم کرتا ہے. تو فصل سے اس میں کتنی خصوصیات زیادہ ہو گئیں؟ فصل صرف اور صرف جنس کو تقسیم کرتا ہے، خاصہ کیا کرے گا؟ جنس کو، اور عام عرض عام کو اور نوع کو. صحیح ہے. اور جب نوع کی تقسیم کرے گا تو اسی کو کیا کہا جائے گا؟ صنف کہا جائے گا. اور وہی کیا ہوگی؟ جب تقسیم ہوگی تو کیا کہلائے گی؟ تصنیف کہلائے گی. والحمدللہ رب العالمین.